السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چھائیاں دور کرنے کے لیے پکے ہوئے پپیتے کو چھیل کر اس کا گودا بنا لیں۔ اس میں آدھا چائے کا چمچ جیلاٹن ملا کر فریج میں رکھ دیں۔ جب سیٹ ہو جائے تو اسے چہرے پر اچھی طرح لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چھائیوں کے لیے بہترین ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینا دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت کھاؤ، اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت ایک چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ چھائیوں کے لیے بہترین ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے ایک پیالی پانی میں 1.5 چمچ چائے کا چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن میں پی لیں۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک فوراً کھل جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن دھنیا چوس لو، آرام آ جائے گا۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ بواسیر سے نجات کے لیے فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الفیل پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے وغیرہ ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لیں۔ پیٹ میں درد ہے؟ پودینے کے پتے چبا لیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے؟ کچی لسی میں نمک ڈال کر پئیں، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ لمبی سیر یا پیدل چل لینے کے بعد آپ کے پاؤں پینے سے گیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کی انگلیوں کے درمیان خارش ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے برسوں کا بزرگوں کا بتایا ہوا ٹوٹکا، ایک پیاز کی 1 سلائس لے کر پاؤں کی تلوں پر مل لیں تاکہ اس کا رس اندر جذب ہو سکے، پھر ٹھنڈا پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے
شوگر کے مرض میں خشخاش مفید ہے۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل فائدہ مند ہے۔ بیماری میں کبھی بھی رس اور بیکری کی چیزیں نہ دیں، صحت مند غذائیں نہیں ہے۔ ٹھنڈی ملائی کے چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ کے مریض کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ مونچھوں کے بال سفید ہوں تو یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ پاخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی مت کھاؤ ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنے سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیمو نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر آتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ عورت کو روزانہ رات کو چلغوزہ کھلا دیا کرو، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگے گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی ضرور استعمال کریں، اس سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں اور موٹے تازے ہونا چاہتے ہیں تو چنے کھایا کرو، یہ جسم پر گوشت چڑھاتے ہیں، کیونکہ دبلا پتلا ہونے سے ہڈیوں کے سکڑ جانے کا خطرہ ہے۔ کھانے سے بلڈ سے فالج کے 4 دن مسلسل کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ اگر آپ جسم کے درد، کمر کا درد، گردن کے وغیرہ کے درد سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کریں۔ بھینس کے دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کچھوے کا گوشت جو ابھی جوان ہو، آدھا کلو دیسی مرغے کا گوشت، مرغے کا وزن زندہ 3 پاؤ سے زیادہ نہ ہو، آدھا کلو روغن ملکنگی، 1 کلو روغن کسی اچھے پنساری سے لیں۔ ترکیب تیار کرنے کے لیے روغن ملکنگنی کو تانبے کی کڑھائی میں ڈال کر گرم کریں۔ کچھوے اور مرنے کے گوشت کا موٹا موٹا قیمہ کر کے اس میں ڈال دیں اور قیمہ کو اتنا فرائی کریں کہ سیاہ ہو جائے۔ کڑھائی کو چولہے سے اتار کر رکھ دیں، ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں اور بوتل میں سنبھال لیں۔ طریقہ استعمال: 10 قطروں کی طریقہ استعمال: 10 قطروں کی وضو خاص پر مالش کریں، نیچے کا حصہ اور آگے والا حصہ چھوڑ دیں۔ فوائد: ایک بہت عمدہ چیز ہے، جوانی کی غلط کاریوں کا ازالہ کرتی ہے۔ وضو خاص کی مردہ رگوں کو طاقت دیتی ہے۔ وضو خاص کی مردہ رگوں کو طاقت دیتی ہے۔ وضو خاص کو طاقت دیتی ہے اور موٹا کرتی ہے۔ جوانی لوٹا دیتی ہے۔ امید ہے
آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔